بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب تھا باب الجمع بین الصلاتین کیف ہی، اس بارے میں کہ دو نمازوں کو جمع کیسے کیا جائے گا۔ تو جمع کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک تھی جمع حقیقی اور دوسری تھی جمع سوری۔ احناف کے نزدیک جمع حقیقی دو مواقع کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے، ایک عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کرنا، اور دوسرا مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا۔ جبکہ امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ کے نزدیک، ان حضرات کے نزدیک جمع حقیقی مطلقاً جائز ہے۔ ٹھیک ہے، امام مالک کے نزدیک تو مطلقاً جائز ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ شرائط لگاتے ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ بندہ مریض ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سفر میں ہو، تو پھر ایک نماز کے وقت میں دو نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے، جمع حقیقی کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک جمع سوری مطلقاً جائز ہے، پہلی نماز کو مؤخر کیا جائے اور دوسری کو جلد پڑھا جائے۔ بظاہر دو نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہے، مگر حقیقتاً ہر ایک نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے بہت سے دلائل پیش کیے تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 احادیث مبارکہ ان حضرات کے استدلال پر موقف پر پیش کی ہے، جو کہ ان کا مستدل بنتی ہے۔ تو ہم ان روایات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، ان روایات سے جو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو ادا فرمایا، کہیں ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا ذکر تھا، کہیں مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کا ذکر تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے، ممکن ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع حقیقی فرمائی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جمع سوری کی ہو۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی روایت میں، کسی نص میں مختلف احتمالات آ جاتے ہیں تو پھر وہ نص قابل استدلال نہیں رہتی، اس سے استدلال کرنا باطل ٹھہرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہے، کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا کہ بے شک ہم نے نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں فرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوقات کو مقرر فرما دیا، ہر ایک نماز کے لیے ایک مختص وقت ہے، اس کو اس میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا الزامی جواب، ایک حرم کے مدرس ہیں مولانا محمد مکی حجازی دعوت برکاتہ، ان سے کسی نے سوال کیا تھا، تو انہوں نے الزامی جواب بہت پیارا دیا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ بھئی دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمازوں کو جمع فرمایا تھا وہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی نہیں تھی، کیونکہ گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا فرماتے تھے۔
لیکن صحابہ کرام کو یہ مغالطہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو ادا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے وقت کو پیمائش کیا جاتا، ٹھیک ہے، وقت کو ماپ لیا جاتا، اندازہ ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ آپ نے ایک ہی نماز کے وقت میں دو نمازوں کو ادا فرمایا۔ ان کو یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس وجہ سے کہ آپ نے دو نمازوں کو اکٹھے پڑھا تھا قریب قریب وقت میں، مثلا مغرب پڑھی تو اس کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد عصر، عشاء پڑھی، اسی طرح ظہر پڑھی تو اس کے کچھ دیر بعد عصر پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر جمع کرنے کی وجہ سے ان کو یہ مغالطہ ہو گیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی نماز کے وقت میں دو نمازوں کو اکٹھا کیا تھا تو کبھی ایسا کیوں نہ ہوا کہ آپ نے فجر کی نماز میں کسی اور نماز کو پڑھا؟ ہے نا سوچنے کی بات کہ آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں کسی اور نماز کو، مثلا ظہر کی نماز کو پڑھا۔ ایسا نہیں ہوا، یقیناً نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقتاً جمع سوری تھی، کیونکہ اس میں فجر اور ظہر میں جمع سوری ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان نمازوں کا وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے جب جمع نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جو ملایا ہے وہ جمع سوری تھی۔ اگر جمع حقیقی ہوتی تو ہمیں کوئی دلیل، کوئی حدیث ایسی ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں ظہر کی نماز کو ادا فرمایا۔ تو یہ ہمارے ان کو جوابات ہیں۔ تو اور دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر جمع سوری مراد لی جائے تو ہم جو دلائل پیش کریں گے جو ہم دلائل پیش کریں گے ان دلائل کا، اور جو شوافی نے دلائل پیش کیے ہیں ان دلائل کا جو تضاد ہے، تعارض ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے مسلک پر عمل کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جو آپ نے دلائل پیش کیے ہیں اس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جو جمع فرمایا وہ جمع حقیقی تھی، اور ہم جو دلائل پیش کریں گے اس سے معلوم یہ ہوگا کہ دو نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے، ایک طرف جو دلائل ہیں وہ جواز کو بتلاتے ہیں اور دوسری طرف کے دلائل عدم جواز کو بتلاتے ہیں۔ تو دلائل کا، نصوص کا، احادیث کا، آثار کا آپس میں تعارض ہو گیا۔ تو اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے بہترین تطبیق، بہترین حل وہ یہی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نمازیں جمع فرمائیں ان میں جمع سوری مراد ہے، نہ کہ جمع حقیقی۔ ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ مندرجہ ذیل جو روایات ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
جمع حقیقی مراد ہے۔ آگے روایت پیش کرتے ہیں اس بات کی تائید کے طور پہ۔ اشکال ہوتا ہے کہ جو روایات پیش کی گئیں ان سے جمع حقیقی معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی اطلاع ملی جبکہ وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ وہاں پر ان کو صفیہ بنت ابی عبید کی بیماری کی اطلاع ملی۔ وہ مدینہ منورہ میں تھی، لہٰذا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما غروب آفتاب تک چلتے رہے، غروب آفتاب تک چلتے رہے، نماز ادا نہیں فرمائی، یہاں تک کہ ستارے ظاہر ہو گئے، یعنی رات کے آثار شروع ہو گئے، رات شروع ہو گئی۔ اور جو بندہ ان کے ساتھ تھا نا وہ پکارنے لگا الصلاۃ الصلاۃ۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع فرماتے اور فرمائے کہ میں بھی دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی، پھر پڑاؤ کیا، اترے سواریوں سے اور ان دونوں نمازوں کو جمع کیا۔ تو دیکھیے آپ اس روایت سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو جو جمع کیا ہے وہ جمع حقیقی تھی۔ جو اوپر دلائل پڑھیں ان سے مراد جمع حقیقی تھی، نہ کہ جمع سوری، جبکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ ان دلائل سے مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ اشکال ابھرتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اب اس اشکال کا جواب کیا ہوگا؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کا جواب ذکر فرماتے ہیں۔ آگے بھی روایت ہے، حضرت ابن عمر سے ہی ہے کہ جب وہ بھی سفر کرتے تھے اور ان کو سفر کی جلدی ہوتی تھی منزل پہ پہنچنے کی، تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے شفق کے غائب ہونے کے بعد۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شفق سے مراد شفق ابیض ہے اور دیگر فقہا مراد لیتے ہیں شفق احمر۔ تو خیر شفق کے غائب ہونے کے بعد وہ نماز کو ادا فرماتے تھے، جبکہ اس کے بعد تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہی دلیل پیش کرتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جد به السیر جمع بینہما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب کسی مقام اور منزل پر پہنچنے کی
جلدی ہوتی تھی تو آپ دو نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس استدلال سے اور اس عمل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل جو روایات گزری ہیں ان میں جمع سے مراد جمع حقیقی ہے، جمع سوری نہیں ہے۔ حضرت عمر نے یہی سمجھا ہے۔ تو اور اسی طرح جو ہے حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الذي قال فيه فسار حتى غاب الشفق ثم نزل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے تھے یہاں تک کہ شفق غائب ہو جاتی اور پھر پڑاؤ ڈالتے نماز پڑھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات مروی ہیں ان میں اگرچہ جمع کی صورت کو بیان نہیں کیا گیا کہ جمع سوری تھی، جمع حقیقی تھی، اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات سے ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مراد جمع حقیقی تھی نہ کہ جمع سوری تھی۔ تو یہ ان حضرات کا مستدلات تھے، اور ہمارے مسلک پر جو اعتراض ہوتا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو لے کر، وہ یہ اشکال تھا کہ ان کے عمل سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمع حقیقی ہے، اور آپ یہ بتلاتے ہیں کہ جمع سوری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ہم دو جوابات دیتے ہیں۔ ایک روایت تو ہم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو پیش کی تھی، اس کا ایک جواب تو یہ ہے فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ نَزَلَ، یہ روایت پیش کی تھی ایوب سختیانی سے جو اشکال تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے کسی شاگرد نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ حضرت نافع رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں سے آگے کسی نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جمع کیا ہے نمازوں، اس سے مراد یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مغرب کی نماز کو غیبوبت سے پہلے ادا کیا، تو عشاء کی نماز کو شفق کے بعد ادا کیا، اس صورت میں جمع بھی ہوگی اور سوری بھی ہوگی۔ یہ اس طرح کا جواب دیا ہے، کوئی خاص جواب نہیں لگتا دل۔ ہاں البتہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے
مغرب کی نماز کو غیبوبت سے پہلے ادا کیا، اور یعنی غیبوبت شفق، ٹھیک ہے، شفق کے غائب ہونے سے پہلے جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی سب ائمہ کے نزدیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شفق احمر تک رہتا ہے جمہور فقہا کے نزدیک، اور شفق ابیض تک رہتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے مغرب کی نماز کو ادا کیا، اور اس کے بعد غائب ہو جانے کے بعد پھر عشاء کی نماز کو ادا کیا تھا۔ دوسری روایات سے اس کی تائید ملتی ہے۔ تو جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا، مغرب کو اس کے وقت میں، عشاء کو اس کے وقت میں، تو پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اشکال یہ ہوتا ہے بعد ما غاب الشفق، یہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ شفق کے غائب ہونے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا فرمایا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس سے مراد شفق کے غائب ہونے کا قریبی وقت ہے۔ شفق غائب نہیں ہوئی تھی، بلکہ شفق غائب ہونے کے قریب تھی جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پڑاؤ کیا، مغرب کی نماز ادا کی، شفق غائب ہو گئی، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ تو آگے بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات ہم نے اوپر پڑھی تھی مختصراً ان کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال۔ تو حاصل روایات ان تمام کا یہ ہے کہ جو روایات امام نافع سے منقول ہیں ان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑاؤ کرنا مذکور ہے، ٹھیک ہے، جو جب پڑاؤ کیا تو مغرب کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز پڑھنے تک عشاء کا وقت ہو گیا تھا، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ البتہ وہ روایت جو ایوب نے نافع سے، امام نافع سے نقل کی ہے، اس میں ہے حتی اذا غاب الشفق، یہ الفاظ ہیں۔ ہم نے بتا دیا کہ اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ شفق کے غائب ہونے کے قریب آپ نے نماز کو ادا کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا عجل به السیر یوما جمع بین الظہر والعصر واذا اراد السفر لیلة جمع بین المغرب والعشاء ويؤخر الظهر الى اول وقت العصر ويؤخر الظهر
إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق. یہ روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. اس میں جمع کی کیفیت کے بارے میں بتلا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سفر فرماتے تھے تو ظہر اور عصر کو جمع فرماتے تھے، اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ ظہر کو مؤخر کرتے تھے اور عصر کو اول وقت میں ادا فرماتے تھے، جمع سوری بنتی ہے. اسی طرح سے مغرب کو مؤخر کرتے تھے، عشاء کو اول وقت میں ادا فرماتے تھے، تو یہ بھی جمع سوری بنتی ہے. تو یہ بات یہ ہماری دلیل بنتی ہے. اور ہماری طرف سے ان حضرات کو جواب بھی ہے. وہ بات میں نے ذکر کر دی تھی، قرآن کریم کی آیت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ آیت مبارکہ پیش کی ہے. نص قطعی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ روایت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے تو ماقبل جو ہم نے روایات پڑھی ہیں، اس باب میں جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جمع حقیقی جائز ہے. ہمارے نزدیک دو مقامات کے علاوہ کہیں اور جائز نہیں ہے، ایک عرفات میں اور دوسرا مزدلفہ میں. اور جمع سوری کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، ہر جگہ مطلقاً جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستدلات پیش کیے، امام مالک نے بھی، اور ہم نے اس کی جوابات دیے. صفحہ جو ہے میری طرف سے آگے پیچھے ہو گیا کتاب کا، میں تلاش کر رہا ہوں. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ جمع سے مراد جمع سوری ہے. اس پر ہماری طرف سے دلیل حضرت عبد الرحمن بن یزید وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ٹھیک ہے تو ان کی روایت میں یہ ہے، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة قط في غیر وقتها الا انه جمع بین الصلاتین بجمع وصلى الفجر يومئذ لغیر میقاتها. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز کسی غیر نماز کے وقت میں ادا کی
البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات میں اور مزدلفہ میں 2 نمازوں کو جمع فرمایا، تو ہمارے نزدیک بھی ان 2 مواقع پہ جمع کرنا جائز ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کی صبح کو فجر کی نماز عام وقت سے مختلف وقت میں پڑھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو کچھ مغالطہ ہوا، مغرب اور